أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أفرغ قلبنا بحب العلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے حصہ اول اور سبق نمبر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ الحمدللہ ہر آنے والا دن ہمیں قرآن کے قریب لاتا جائے گا۔ آئیے قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جو اس پر غور و فکر نہیں کرتے، وہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑی؟ تو قرآن میں غور نہ کرنا اسی طرح ہے جیسے کہ انسان کے دل پر تالے لگ گئے ہوں، قفل پڑے ہوں۔ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کی آیہ نمبر 4 اور 5، اور گرامر میں انشاءاللہ ضمائر پڑھیں گے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، اور آج کا نقطہ تعلیم۔ اور آج کی کلاس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ صرف 6 نئے الفاظ، اور یہ قرآن میں 3451 بار آئے ہیں، یعنی اس ایک گھنٹے میں آپ قرآن میں آنے والے 3451 الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آج کی کلاس پڑھیں اور نماز عصر کی ادائیگی کریں تو جو کچھ آپ سیکھیں اس کو قرآن میں ڈھونڈنا شروع کر دیجئے، اور خوب مزے سے انجوائے بھی کیجئے، دیکھیے بھی کہ ہم نے کیا سیکھا اور کیا آیا کہ وہ واقعتاً قرآن میں جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اور آج کی کلاس بڑی خاص ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ قرآن کے ہر صفحے اور لائن سے آپ کا ایک حوالے سے تعارف ہوگا۔ آج ایک اور حوالے سے انشاءاللہ آپ قرآن کے ہر صفحے اور لائن سے جڑ جائیں گے کہ آپ ضمائر سیکھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے، آج سبق نمبر 3 جب پورا ہوگا تو ہمارا الفاظ کی جو کاؤنٹ ہے 33 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 12,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے جب تلاوت سماعت کریں گے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جب سن رہے ہوں توجہ سے سنیے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں وہ سارے مضامین غور سے اپنے ذہن میں لائیے، ترجمہ، الفاظ کو توڑنا، ان کی حیت، اور اب تو آپ کو ایک اور خاص چیز بھی پتہ ہے، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں بتائی تھیں، تو آج آپ نے ان پہ بھی غور کرنا ہے، اور میں اسی کے حوالے سے آپ سے چند سوالات پوچھ کے آگے بڑھوں گا۔ تو تلاوت سماعت فرمائیے۔ ان مضامین کے حوالے سے مجھے چیٹ باکس میں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ رحمان اور رحیم، اس میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا لفظ جو ہے اور رحیم کا جو لفظ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ جس سسٹر ارم ساجد آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ چلیں بتائیے، باقی لوگ چیٹ باکس میں لکھیں۔ ہے وہ بہت مہربان، شدت میں مہربان یعنی کہ ایکسٹریم، اور رحیم جو کنٹینیوسلی اپنی رحمت برسا رہے ہیں، برس رہے ماشاءاللہ، وہ۔ بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ ہے سسٹر، رحمان میں شدت پائی جاتی ہے اور رحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے رحمت کا، اور دونوں میں چونکہ راحمین رحمت کے الفاظ ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ابھی جو چیلنج سوال ہے نا، آج دیکھتا ہوں مجھے سب سے پہلے کون اس کا صحیح جواب لکھ کے مجھے بتاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، الحمدللہ رب العالمین میں کیا آپ کو کوئی اسم نظر آ رہا ہے؟ کل آپ نے پڑھی تھی اسم کی تعریف، تو اور آ رہا ہے تو وہ کون سا ہے بتائیں۔
माशाल्लाह। सबसे पहले ये ये सब हम नहीं पढ़ सकते। सारा बिल्कुल इसमें है। सिस्टर, चैट ऑलमोस्ट इस चैट मैं चैट बॉक्स में सर मैं लिखिए। लिख इतना नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छा, बोल रही। चलें बताएं फिर क्या है इसमें। सर ये तमाम जो है वो सब इसमें है। जो हमने कल कोर्स में बताया उस निशानी के हिसाब से मुझे इसमें बताइए। सर आपने कोर्स के हिसाब से जो बताया था हमें, वो था हमारा अपना अलहम्द जो है वो भी इस्म है, और रब भी इस्म है, और आलिमीन ये भी तमाम जहानों का वो भी इस्म है, और बस ठीक है, जिसमें ठीक हो गया। असल में कल आपको बताया गया था कि इसमें अलिफ लाम लगता है, तो अलहम्द में भी है और अल आलमीन में भी अलिफ लाम है, तो ये तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं ये इसमें है। बाकी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता और भी सीखते जाएंगे। और माशाल्लाह ये मुझे खुशी हो रही है कि कुछ लोगों ने खुद से ये भी बताया कि अर रहमान और रहीम भी इसमें है, इनमें भी अलिफ लाम लगा हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं और आज के सबक की तरफ। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदला के। तो इसमें जो पहला लफ्ज आ रहा है वो है मालिक। तो मालिक का लफ्ज उर्दू में भी आम इस्तेमाल होता है, और हम ये कहते हैं मालिक किसी शय का मालिक होना। मसलन मैं अगर इस मोबाइल का मालिक हूँ और आप अपने लैपटॉप के मालिक हैं, तो मालिक, मालिक यानी जिसकी मलकियत में वो मुकम्मल पूरी चीज हो, जो उस पर हक जता सकता हो। तो मालिक यहाँ पे वही उर्दू वाले माना में ही आया है। खड़ा जबर अलिफ के कायम मुकाम होता है, तो अगर इस तरह से भी लिखा हो तो एक ही बात है, मालिकी, या इस तरह जैसे अभी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है मालिक, तो मालिक है। और अगला लफ्ज आपके सामने जो आ रहा है वो क्या है? यौम। यौम का लफ्ज बड़ा आम सा लफ्ज है, उर्दू में ये भी इस्तेमाल होता है। और हम कहते हैं यौमिया, अयाम, इसकी जमा भी हम इस्तेमाल करते हैं, यौम ईद, यौम आखरत। ये आम अ, अल्फाज हैं इस्तेमाल में, जिसका माना है दिन। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि अब चूंकि हम हर लफ्ज को अलग सीखते हैं, उसका अलग माना सीखते हैं। तो यौम का माना है दिन, यौम का माना है दिन, यौम का जो लफ्ज है ये ज़हन में रखें, क्योंकि अभी कुछ देर में मैं पूछूंगा तो मुझे अक्सर देखा गया कि लोग, और यौम की जमा है अय्याम, और मुझे बताएं कि ये यौम क्या है। हमने कुछ पढ़ा था उस हवाले से, ग्रामर के हवाले से, ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है। हाँ माशाल्लाह, सिस्टर तंजीला ने फौरी लिख दिया। कैसे पता चला आप लोगों को ये इसमें? मुझे ये भी इस्म, बताएं। सर ये इस्म है। जी, इस पर अलिफ तनवीन लाम। आपको दो पेश दो नजर आ रहा है। दो अलिफ पेश लाम नहीं है तनवीन इसमें। हाँ, दो दो पेश पेश, तनवीन है। दो पेश तनवीन है, जिसने मैं बताया कि यौमुन है बेसिकली। अब ये हाँ, देखें कि आज के बाद अगर मैं इस पे दो पेश ना भी डालूं, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि साथ ये बेल है, पड़ी थी क्योंकि आपके हम बिल्कुल बेड साइड टेबल पे बेल है। यौम, और इसकी जमा है अय्याम, यौम की जमा है अय्याम। तो हमने ये भी जहन में रखना है कि अरबी में सारी की सारी जमा सिर्फ वाव नून या नून से नहीं बनती, बल्कि मुख्तलिफ तरह से बनती हैं। तो यौम की जमा अय्याम, ठीक है। तो ये भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है। और जैसे आजकल रमज़ान के अयाम चल रहे हैं, ठीक है, हज के अयाम आएंगे, तो यौम और अयाम, एक दिन और ज्यादा दिन। और अब जो लफ्ज अद्दीन है, अद्दीन, अद्दीन, तो ये भी आप समझ के होंगे। बताएं, इस सब में फेल है, हर्फ है इसमें, फौरी समझ गए, सर अलिफ लाम इस्म है, लगा हुआ है। जी, इस्म है। तो इसके दो माना होते हैं, दो। इसका यहाँ जो माना आया है इस आया मुबारका में, वो माना है बदला। क्या? बदला, बदला यानी रिजल्ट, नतीजा, आउटकम, इस माना में। रिवॉर्ड किसी चीज का, जब किसी चीज कोई इनपुट हो तो उसका जो आउटपुट आता है, रिजल्ट, ये उस माना में अदीन, ठीक है। दीन, अदीन, और खास तौर पे अदीन, इसका एक दूसरा माना भी है।
جو ہم عام طور پہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین اسلام، تو وہاں اس کا معنی ہوگا نظام زندگی۔ جب ہم کہتے ہیں نا دین اسلام، تو اس کا معنی ہوتا ہے اسلام کا نظام زندگی، اسلام کیسے کہتے ہیں زندگی گزاری جائے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہاں جو معنی آیا ہے وہ ہے بدلہ، نتیجہ، آؤٹ پٹ، رزلٹ والا، اور باقی کہیں انشاءاللہ اور آئے گا تو پھر آپ کو یاد کروائیں گے کہ یہاں دین کا کون سا معنی آیا ہے۔ تو مالکی یوم الدین، اور مالک ہے کس دن کا؟ بدلے کے دن کا، اس دن کا جب نتیجہ آئے گا، جب رزلٹ دیا جائے گا۔ تو آئیے اب اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ جو بڑی اہم ہے، اس پہ تصور و احساس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے تو دین کے دو معنی ابھی آپ کو بتائے۔ پہلا معنی بدلہ، تو اب بدلہ یعنی ان پٹ، یہ نتیجے میں آتی ہے آؤٹ پٹ۔ تو اگر آپ نے ان پٹ اچھی ڈالی، صحیح ڈالی، تو صحیح آؤٹ پٹ آئے گی، اور اگر آپ نے کچھ غلط ڈال دیا، کچھ غلط کیا، تو غلط آؤٹ پٹ آئے گی۔ یعنی اچھا کام کریں گے، یہ زندگی ان پٹ کا وقت ہے، اور پھر وہ بدلے کا دن ہوگا جب نتیجے اناؤنس ہوں گے، تو اچھوں کو اچھا اور برے کا برا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا معنی تو آپ کو بتائی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب یہاں پر ایک خاص بات، جو اب جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، تو اور اسی کی حکومت ہوگی، وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اللہ مالک نہیں ہے، آج بھی وہی مالک ہے، لیکن اس وقت اس نے ہمیں کچھ اختیار دے رکھا ہے۔ ابھی پروسیس چل رہا ہے، ابھی امتحان کا پروسیس چل رہا ہے۔ ایک دفعہ جب پیپر ہینڈ اوور ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد سارے اختیارات ختم۔ اس روز کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، سارے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہوں گے۔ یعنی پھر یہ چانس ختم ہو گیا کہ اب آپ توبہ کریں، اب آپ پلٹ جائیں، اب آپ جا کے صدقہ کرنا شروع کر دیں، اب آپ عبادات کریں، نہیں، سب ختم۔ کیونکہ اب سارا اختیار مکمل سپردگی اللہ کی طرف، اور اسی کا اختیار چلے گا۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم امید تو یہی رکھیں کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم فرمانا، لیکن اس امید کے ساتھ یہ ڈر بھی رہے کہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ تو یہاں سے ایک بڑی اچھی عادت سیکھی جا سکتی ہے کہ ہر کام انسان جب کرنے لگے، آخرت کو سامنے رکھ لے، اس کو ذہن میں لے آئے، اور پھر اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد ہمارا یہ چانس، یہ ان پٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، کچھ عرصے میں ختم ہو جائے۔ تو اس لیے فوراً میں اور آپ یہ کوشش شروع کر دیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کوئی قدم اٹھانے لگیں، آخرت کو ذہن میں لے آئیں کہ اس روز مجھے کیا جواب دینا پڑے گا، اس روز کیا ہوگا۔ بعض اوقات انسان بعض چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں اس کو بہت معمولی سمجھتے ہوئے کر دیتا ہے، کسی کی بدخوئی کر دینا، کوئی چھوٹا موٹا حق مار لینا، وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے، تو کوئی معمولی سی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کتنے نقصان کا سودا ہے کہ اس بڑے دن جب سب اکٹھے ہوں گے، آپ سے ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، ہے نا، اور ہم چھوٹی سی چیز پہ پھنس جائیں، تو اس لیے زیادہ احتیاط کی جائے، بلکہ یہ خیال ذہن میں رکھ لیا جائے کہ بھئی کیوں میں اس چھوٹی سی چیز کی خاطر اللہ کے سامنے اس روز رسوا ہوں اور مجھے جواب دینا پڑے۔ اور بڑی چیزوں سے تو یقیناً ہمیں بچنا ہی ہے، اور تو یہ عمومی طور پہ ہم عوام میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جھوٹ ایک عمومی چیز بن گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، تو یہ چھوٹا سا جھوٹ بول دیا کہ یہ اکثر ہم کوئی خریداری کرتے ہیں جب، تو یہ پھل والا یا کوئی مجھے کہتا ہے نا، سر نہیں وہ سر میں اتنے کا میں اسے کہتا رک جا پلیز، مجھ سے کچھ پیسے تم زیادہ لے لو، جھوٹ مت بولنا کہ اس چھوٹے سے جھوٹ سے تم خام خواہ اپنی چیز بیچنے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔
تو آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی احتیاط برتیں، اور مالک یوم الدین کہ ہمیں اس بڑے دن ان چھوٹی چیزوں پہ جواب دہی نہ کرنی پڑے. مالک یوم الدین. تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے سسٹر صبا عمران. السلام علیکم. وعلیکم مالک السلام. مالکی مالک ہے یوم دن کا، الدین بدلے کے. ماشاء اللہ. تو سسٹر سیما شاہد آپ بھی پڑھیے. मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी मालिक है, यौमी दिन का, अद्दीन बदले के. ماشاء اللہ. سسٹر اس میں اسم کیا کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ मुझे इसमें अद्दीन नजर आ रहा है, यौम नजर आ रहा है. ماشاء اللہ. جو آج ہم نے بات کی ہے تو الف لام والا بھی نظر آ رہا ہے، اور یوم بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تنوین اس پر ہے، یہاں نہیں نظر آ رہی، لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو excuse اب me. آپ سب خود سے پڑھ لیجئے، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک دفعہ ضرور خود سے دہرایا کریں، اتنا اونچا کہ آپ کے کان میں آواز ضرور جائے. آپ خود سے کہیں مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلہ کے، اور ساتھ خود کو یاد کروائیں یوم اسم ہے، اس کی جمع ایام ہے، دین اسم ہے، اس کا معنی ایک بدلہ ہے، ایک نظام زندگی. تو اتنی چھوٹی Excuse سی me. ریویژن آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको؟ تو आ रही है. मेरी आवाज आ रही है? اچھا جی. जी आ रही है. سسٹر پلیز مائکس آف رکھیں اپنے. تو اب آگے ہم، اچھا یہ ووکیبلری کارڈ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو لنک میں آپ کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں 2-3 طرح کے رکھے ہوئے ہیں. جو 1 پیج والا ہے پرنٹ کروا لیں، اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں اپنے کچن میں لگا لیں، جہاں آپ افطاری بنائیں گی ابھی اور سحری کے وقت. اور ہمارے جو بھائی حضرات ہیں وہ اگر اپنے پاکٹ میں رکھ لیں، آج کل آپ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس درمیان میں ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی، ہم مائکس میوٹ کر دیتے ہیں. یہی حل ہے اس کا، کر دیا جی ہم نے سب کو میوٹ. چلیں اگلی آیہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کو لفظاً دیکھتے ہیں. آئیے. پہلا لفظ ہے ایا اور کا. یہ جو لفظ ہے نا ایا، یہ اصل میں سٹریس کے لیے آتا ہے، کسی چیز پر فوکس سٹریس دینے کے لیے. اور دوسرا یہ جو لفظ کا ہے نا اس کے بعد والا، آج انشاءاللہ ہم نے پڑھنا بھی، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. یہ شروع میں نہیں آ سکتا اکیلا. تو اب یہ چونکہ شروع میں اکیلا نہیں آ سکتا تھا، تو یہاں ایا نے 2 کام کیے. ایک تو اس کو سہارا دے دیا، اور دوسرا سٹریس بھی شو کر دی کہ یہ تیری ہی، یہ ہم نے اس میں اور فوکس دکھا دیا اور اس کی امپورٹنس کو واضح کر دیا. تو ایا کا، تیری ہی، ایا کا تیری ہی. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یہاں پہ سہارے کے طور پہ، تکیہ کے طور پر آیا کہ کا اکیلا شروع میں نہیں آ سکتا. یہ والا کا اکیلا شروع میں نہیں آ سکتا. ایا کا، ایا کا، یہ لفظ جو ہے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اگلا لفظ ہے نعبدو. اردو میں ہم کہتے ہیں عبادت، عابد، معبود، یہ عام استعمال کے الفاظ ہیں. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو عبادت میں نعبدو، اگر آپ اس کے نیچے لکھے ہوئے چھوٹے سے 3 حروف دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا، مادے کے حروف، وہ بھی عین، با اور دال. جیسے عبادت میں آپ کو یہ نظر آتے ہیں، معبود میں نظر آتے ہیں، تو نعبدو میں بھی وہی آپ کو نظر آ رہے ہیں. عبادات کون کون سی ہیں؟ تو میں کہتا ہوں مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہو. بڑی بڑی عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر دعوت و نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا،
علم کا حاصل کرنا، آپ اندازہ کریں کہ کمانا، آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کمائیے کھانے پینے کے لیے، وہ بھی عبادت، کسی کی خدمت کیجیے وہ بھی عبادت. کتنا خوبصورت دین ہے یہ. یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہو سکتا ہے. صرف شرط کیا ہے اس کے ساتھ؟ نیت اچھی ہو، نیت ٹھیک ہو. نیت یہ ہو کہ اللہ میں رزق حلال کمانا چاہتا ہوں، تو اس میں میری مدد فرما کہ میں اپنا اور اپنے بچوں اور والدین کے لیے اس کا باعث بنوں روزی کا، رزق کا. تو عبادت ہماری زندگی کا ہر لمحہ، اور سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ عبادت نماز. کیونکہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا. اور یہ پھر برائیوں سے روک بھی لیتی ہے اور نیکیوں کی طرف مدد کرتی ہے. تو میں اور آپ پہلی کوشش یہ کریں کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ریگولر ہوں، وقت پر ہوں، اور خوبصورت ہوں. ٹھیک ہے جی. تو واہ واہ کا معنی ذرا آپ سارے مجھے بتائیں، یاد ہے یہ بھول گیا ہوا ہے آپ کو؟ ہم نے پہلے دن پہلے سبق میں پڑھا تھا واہ فا اور آ کا معنی. ہاں جی، سسٹر انیلا نے بتا دیا. یہ اردو والا اور ہے، ٹھیک ہے، انگلش والا اور نہیں، اردو والا اور. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے جو انگلش میں بھی لکھ رہے ہیں وہ اور ہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو جی صحیح ہے. تو قرآن میں یہ آپ کو پتہ ہے سینکڑوں ہزاروں بار نظر آتا ہے آپ کو. تو یہاں پر بھی آ گیا وا ایاکا. ایا کا وہی لفظ ہے، ایا اور کا، پھر کا کو سہارا دینے ایا آیا، اور اس نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا. تو ایا کا، اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے. یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا اکثر الفاظ کی شروع میں وا اور فا آپ کو نظر آئے گا. تو سسٹر بشرا خان بتائیں وا کا کیا معنی ہے؟ وا کے اوپر زبر والا. اچھا ایک تو یہ دیکھیں نا، مائک میوٹ جب کر دوں پھر میرے لیے کام بڑھ جاتا ہے، مجھے ہر دفعہ میوٹ کرنا ہوتا ہے. جی جی وا سسٹر. کا مطلب ہے اور، فا کا مطلب ہے پس. اور فا پس. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے یاد رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو نستعین اگلا لفظ ہے نستعین. نستعین کا معنی ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین. اور یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے استعانت اور اعانت. اور یہ ذرا مشکل لفظ ہیں لیکن عام طور پہ اون اور تعاون. تعاون تو سب سے عام استعمال ہے نا، معاون مددگار، تعاون کرنا، مدد کرنا. تو نستعین کے اندر بھی آپ کو یہی الفاظ، تو ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس میں ہم کون سا؟ اصل میں ہم یہ ہے، یہ جو نعبدو اور نستعین کے شروع میں نہ ہے نا، یہ ہم کا کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، یہ اسی کا حصہ ہے، اس لفظ کا حصہ ہے، ان کو الگ نہیں کریں گے ہم. تو یہ ہم کی نشانی ہے اس میں، بس یہ آپ کو بتانے کے لیے یہاں دکھایا جا رہا ہے. نعبدو، نستعین، ہم کے لیے. تو آئیے سب سے پہلے تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تو جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی پیدا نہیں کیا سوائے اس لیے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں. تو اب یہ بندہ انسان سوچتا ہے تو بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ ہم تو بڑے کام کر رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ عبادت کرو. تو پھر کب کی جائے عبادت؟ تو آئیے اپنا تصور عبادت جو ہے نا اس کو بہتر کریں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، اور مسلمان کو یہ خوشخبری بھی ہے اور یہ فائدہ بھی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ 24 گھنٹے عبادت ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات کے تحت چلائے، اسی کی بات مانے اور اس کی نافرمانی سے بچے. تو بس پھر زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. تو عبادات میں سب سے بڑی نظریہ توحید، اللہ کو ایک جاننا کہ اللہ ایک ہے. پھر وہ تمام بنیادی چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور بڑی اہم عبادت
اللہ کے دین کی طرف بلانا. تو یہ یاد رہے کہ مسلمان خالی اپنی ذات کو درست کر کے کامیابی نہیں پا سکتا. اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے بھی، لیکن احسن طریقے سے. علم حاصل کرے، حلال کمائی کرے، اور سب کی خدمت بھی کرے. تو آپ، کتنا خوبصورت مزے کی بات ہے کہ خود اپنے لیے کمائیے، اور یہ عبادت ہے اگر کی صحیح طریقے سے. ہمارا عالم یہ ہے، ہماری کمزوری کا عالم، کہ اللہ کی مدد کے بغیر میں ایک گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا پانی پینے کے لیے، کہ اس نے یہ توفیق دی اور میرے جسم میں اتنی قوت کہ میں اسے اٹھا سکوں اور اپنی پیاس بجھا سکوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سجدہ میں جاؤں، میں قیام میں کھڑا ہوں اور رکوع جیسی عظیم عبادات کو سر انجام دوں اس کی مدد کے بغیر؟ لہٰذا اس کی عبادت کے لیے بھی اس کی مدد طلب کیجیے کہ اللہ تو مدد کر، ہم تیری اچھی عبادت کریں. تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس حوالے سے ایک دعا بھی سیکھیں گے، اور عبادت بھی ایسی جو تیرے ہاں قبولیت جسے ہو اور جو تجھے پسند آ جائے. تو یہاں سے ایک خوبصورت بات ہم سیکھ لیتے ہیں کہ کوئی کام کیا جائے نیت عبادت کی ہو، اللہ کی خوشنودی کی ہو، تو مفت کا فائدہ ہے. لوگ کہتے ہیں دین مشکل ہے، میں کہتا ہوں اس سے آسان دین ہی کوئی نہیں ہے. نہ آپ کو پہاڑوں پر لے کے جاتا ہے، نہ جو آپ کو جنگلوں میں جانے کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی گزارو لوگوں کے درمیان، ہاں صحیح طریقے سے، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح عمل کرو. تو انسان کے ہمارا ایک جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. تو جیسے میرے جسم کو کھانا چاہیے، میری روح کو عبادت چاہیے، وہ میری روح کی خوراک ہے. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا انہیں سکون نہیں ملتا، وہ اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے، ظاہر ہے پھر انہیں سکون نہیں ملتا. اور یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا اپنی عبادت پر غور فرمائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت تیزی سے اور اس کی جزیات کا خیال رکھے بغیر، تو آپ اسے خوبصورتی سے اچھی طریقے سے ادا کیجیے. یہ ناممکن ہے کہ انسان اللہ کی طرف جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے سامان مہیا نہ کرے. تو عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. نستعین، نستعین. اور اللہ کی مدد کیسے مانگی جائے؟ خوبصورت، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں انبیاء نے اللہ سے مدد مانگی، انہیں جیسی جیسی مشکل پڑی. مجھے اور آپ کو اگر مشکل پڑے، اگر بیماری کا وقت ہو، تو ہم کہیں اللہ کے جلیل القدر انبیاء ہیں، انہوں نے مختلف دعائیں مانگی. انہوں نے کہا ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. کسی کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے اللہ سے مانگی. تو جس کو کچھ چاہیے تھا زندگی میں، کوئی پریشان تھا، تو اس نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر یہ وہ دعائیں ہیں جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوئیں، سنی گئیں، اور اللہ رب العزت نے مدد عطا کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب زدنی علما، علم کے لیے اللہ سے مدد مانگی. تو آئیے میں اور آپ بھی انہی چیزوں کو سیکھیں، اسی کتاب سے انبیاء کی مانگی ہوئی دعاؤں کی مدد سے اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ. تو یہ دعائیں سیکھیں میں اور آپ سب، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں. اور جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آیا مبارکہ مکمل ہوئی. جی سسٹر شبینہ علی خان، آپ اس کو پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایاکا، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاکا، وا کا مطلب ہے اور، ایاکا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی سسٹر گلنور بگٹی، آپ بھی فرمائیے. جی سر. ایاکا، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اب آپ سب جہاں بھی بیٹھے ہیں آپس میں خود سے پڑھیے، الفاظ پر غور کیجیے.
اور ان کو بریک کیجئے، ترجمہ دیکھیے۔ اچھا، آپ اپنی بھی کسی ٹپ سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے لفظ کا معنی سیکھنا آسان ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کو کوئی نہ کوئی، جیسے میں نے ابھی کہا اردو میں عبادت کا لفظ عام ہے تو نعبدو، اور نستعین کے حوالے سے بھی آپ کو الفاظ بتائے تو چلیے جی۔ اچھا جی، اب اس بریک کے درمیان ہم آپ سے جن لوگوں کے کوئی سوالات ہیں، 1 سے 2 میکسیمم، جی سسٹر آئمہ فرمائیے۔ نہیں سر، وہ پڑھنا تھا۔ اچھا جی، جی حناز فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ایجا کا، جس طرح ہم نے پہلی ٹرانسلیشن کی تیری ہی، تو جب و ایجا کی ٹرانسلیشن تو جی اور تجھ ہی سے، تو اس میں اور اس میں جی فرق کیوں ہے؟ ادھر بھی تیری ہی کیوں نہیں یوز کیا؟ ہاں، آپ تیری ہی کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جب جی ہم سر۔ روانی والی کرتے ہیں نا، ترجمہ ٹرانس- کرتے ہیں، تو اس میں جی ہر زبان کا جو انداز ہوتا ہے نا، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ویسے کیوں نہیں کہا، آپ ویسے ہی کہہ لیں تو وہ یوں بن جائے گا، ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ صرف اردو زبان میں ذرا زیادہ بہتر ایکسپریشن یہ لگتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں فرق کوئی نہیں پڑتا اس میں، ٹھیک ہے۔ سسٹر طاہرہ نسیم فرمائیے۔ جی سسٹر، آپ کو انمیوٹ کیا گیا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا۔ سر آج میں نے سورۃ طٰہٰ میں آپ نے بتایا تھا جو کہ الرحمن کے وزن پر ہے، غضبان، اور یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے پاس واپس آئے، تو آج مجھے سورۃ طٰہٰ پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آیا ہے۔ چلے ماشاءاللہ، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے پوری بات تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اچھی بات ہے، خوشی ہوئی۔ نیچے ہیں جی سبیل نجیب، I don't know whether I'm rightly pronouncing your name, but please آپ بس لاسٹ آپ ہی پوچھیے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی سر، رائٹلی پروڈیوس، السلام علیکم سر۔ جی کل ہم نے ایک پڑھا تھا بے اسمی، مطلب اس جی میں ہم نے بے زیر کا ترجمہ کیا تھا سے، لیکن پرسوں جی ہم نے پڑھا تھا باللہ، اس میں ہم نے بے زیر کا مطلب کیا تھا اللہ کی، تو بے زیر کی بھی ہو سکتا ہے اور سے بھی ہو سکتا ہے۔ ویری گڈ۔ پہلے تو فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ ماشاء اللہ یور آبزرویشن، اور 2 دن میں کسی نے نہیں پوچھا یہ سوال، آپ نے پوچھا تو مجھے خوشی ہوئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں اس کو یوں ذہن میں رکھیں، جیسے پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا انگلش میں، پریپوزیشنز ٹو، ان، آف، فرام، تو یہ اپنا معنی تھوڑا تھوڑا الفاظ کے حساب سے بدلتے ہیں۔ تو یہ جو بی ہے، یہ بھی عربی کی پریپوزیشن کی مانند ہے، تو اس نے موقع کے حساب سے اپنا معنی ڈھال لیا۔ تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا سوال تھا، اور آگے چلتے چلتے ہم لوگ اس کی اتنی اچھی پریکٹس کر لیں گے کہ ہمیں سمجھ آیا کرے گا کہ کیسے کون سا معنی استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا سبق گرامر کی طرف۔ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں آج ہم نے قواعد میں مزید کچھ ضمائر پڑھنے ہیں۔ اچھا، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے ہوا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ بھی ضمائر ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ ضمائر ہیں۔ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ اچھا، جب کبھی آپ مجھے یہ بولتے ہوئے دیکھیں اور میرا ہاتھ ہلے، آپ بھی ہاتھ ہلائیں، یہ اچھا نیچرل پروسیس اپنے اندر یہاں ریکارڈ کر لیں کہ یور باڈی شوڈ ریسپونڈ ٹو اٹ۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، قرآن پڑھتے ہوئے جہاں کہیں آپ پھنس جائیں گے، یور باڈی ول ٹیل یو دا میننگس۔ آئی ٹیل یو آنیسٹلی، دیٹس ہاؤ آئی ہیو لرنٹ اٹ۔ تو وہ بھی ضمائر کہلاتے ہیں، یا جسے انگلش میں آپ پروناؤنس کہتے ہیں، پروناؤنس۔
تو وہ بھی ناؤنز ہوتے ہیں نا, پروناؤنس آر آلسو ناؤن, یعنی یہ سب اسم ہے. تو یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں, اچھا وہ اکیلے اکیلے آتے ہیں, ہوا قرآن میں آپ کو یہ اکیلا نظر آئے گا. یہ جو یہاں آ رہے ہیں نا, یہ جڑ کر آتے ہیں, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نہ. اس کی ابھی ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ پوزیشن کے لیے اس کا, ان کا, میرا, آپ کا, اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے بڑے اہم, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا. تو پہلے ذرا آئیے ٹی پی آئی کرتے ہیں, سارے میرے ساتھ کریں, خود کو فریشن اپ کریں. پہلے والے میں تو آپ کو زیادہ سننا پڑتا ہے نا, اب آپ بھی بولیں گے تو ذرا ایکٹیو ہو جائیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دکھائیے, دل سے کیجیے, اور سب مل کر کیجیے, سب مل کر کیجیے. تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے. تو آئیے کل کے سبق کی تھوڑی سی دہرائی. اسم کی نشانیاں, الف لام, دو پیش, دو زبر, دو زیر, اور اس کی جمع کے لیے واو نون, یا نون. ٹھیک ہے جی, یہ آپ سب کو یاد ہے نا. کل ہم نے کہا تھا مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق, سب یہ اسم ہے. اور آج ہم نے دو پیش والے اسماء میں سے لفظ دیکھا, یوم, ایام, یہ سب بھی تھے. اور کل جو کلیہ تھا اس کے حساب سے دو پیش والوں کے ساتھ واو نون, اور دو زبر دو زیر والوں کے ساتھ یا نون کا اضافہ کر کے جمع بنائی. کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے, آپ نیا لفظ بھی لے سکتے ہیں, جیسے کافر اگر میں کہوں تو سسٹر نازیہ اسرار, بتائیں اس کی جمع کیا بنے گی؟ کافرن ہے اگر دو پیش سے, تو آپ کیا جمع بنائیں گی؟ کافرونا. ویری گڈ. اور اگر میں کہوں کافرن یا کافرن, تو پھر کیا بنائیں گی؟ کافرین. ویری گڈ. یہ دیکھیں نا, تو یہ اب ہم سیکھ گئے. اگر میں کہوں سسٹر ارسا صادق, صادق سچا, تو اس کی صادقن دو پیش والا ہے, تو بتائیں کیسے بنائیں گی؟ دو پیش ہے صادقون. صادقن. صادقون, ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں صادقن یا صادقن, تو پھر کیسے بنائیں گی؟ صادقین. صادقین, یا نون والی. تو یہ آپ سارے خود سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں ایسی چیزیں. ٹھیک ہے. آئیے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بڑا مزے کا ہے. ہم نے پہلے کہا تھا نا وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب, یعنی ہوا, ہم, انت, انا, انتم, نحنو. آج ہم کہیں گے اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. ٹھیک ہے. اس کے لیے عربی کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. چلے ابھی سے میرے ساتھ کہیں, ایک انگلی دائیں جانب, ایک انگلی دائیں جانب, یوں کر کے ہو, اس کا. زیادہ انگلیاں دائیں جانب بھی رکھی ہوئی ہیں, ہم, ان سب کا. جمع ہو گیا, سب مرد ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. کا آپ کا یا تمہارا. یہ ابھی جو ایا کے بعد کا لگا ہوا تھا نا, وہ یہی کا تھا. تو دیکھیں اس کی نشانی کیا, یہ جڑ کے آتا ہے, یہ اکیلا شروع میں آ نہیں سکتا تھا, اس لیے اس کے شروع میں لگایا گیا ایا. تو کا آپ کا یا تمہارا, یہ میرا, یہ غور سے سنیں, یا کے نیچے زیر ہے, یہ میرا. کم, کم, وہاں پہلے ہم نے پڑھا تھا انتم, یہ ہے کم, آپ سب کا. اور نہ ہمارا, نہ ہمارا. تو یہ ابھی میں آپ سے پریکٹس کرواؤں گا, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ کتنی بار ہے. ٹھیک ہے. سدرا نایاب. جی سسٹر, جب یہ پریکٹس کروا رہی ہوں آپ سب ہمارے ساتھ ساتھ کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں. جی. وہ, اس کا, ہم, ان سب کا, آپ کا, یہ میرا, کم, آپ سب کا, نہ ہمارا. نہ ہمارا. ماشاءاللہ. سر اس کے اشارے ذرا ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیجئے. سسٹر وہی اشارے, میری ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ اس وقت ویڈیو کو نو بڑا سر, کر لیا. ویڈیو ویڈیو نظر دیکھ, نہیں آ رہی. تو آپ ویڈیو دیکھیں نا. آپ جب آپ موبائل پر دیکھ رہی ہیں, نو سر, لیپ ٹاپ پر. تو پھر تو آپ کو ویڈیو بھی انیبل کرنی چاہیے.
پھر تو آپ دونوں مجھے اپنی ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے اور اسکرین بھی. آپ بھی اپنی اسکرین پر ایک ہی وقت میں ویڈیو بھی کھولیں نا, اس کو پن کر لیں. آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ جسٹ اے منٹ, میں نے یہاں سے اس کو لیٹ می چیک وائی دا ویڈیو از ناٹ ویزیبل ٹو یو. جی ہم نے تو اس کو وہ بھی کیا ہوا ہے, یہ آپ کو نظر آنی چاہیے آپ کی اسکرین پر. سر میں چیک کر رہی ہوں. ہاں باقی لوگوں کو نظر آ رہی ہے بس. اچھا چلیں سسٹر, پھر یہ آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہے تو آپ کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر تو آپ کو اشارے نظر ہی نہیں آ رہے, تو آپ تو پریشان ہوں گی کہ چلیں آپ اب کوشش کیجئے گا جب ویڈیو ریکارڈنگ آئے اس میں دیکھ لیجئے گا. یہ سر بہرحال ٹھیک یہ ہے, آپ میں کو, اس میں چیک کر لوں گی. ہاں لیکن ویڈیو آپ کو نظر آنی چاہیے کیونکہ ہم نے تو بہت اشارے کرنے ہیں بہت چیزوں کے لیے. تو ٹھیک ہے, نیکسٹ کون ہے؟ سسٹر ملیحہ معین. جی سسٹر ملیحہ آپ کروائیے اور ہم سب آپ کے ساتھ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ ہمارا سوری یہ میرا, کم آپ سب کا, اور نہ ہمارا. ماشاء اللہ بیٹے, آپ کی سب سے اچھی بڑی پیاری بات یہ تھی کہ آپ نے ہو پہ کہا اس کا, اس کا نہیں کہا, اور اس کا اصل معنی ہمیں اسی معنی میں سیکھنا ہے. ہو اس کا جو دور ہے غائب ہے, ہم ان سب کا, اور کا یہ کم نہ. جی سسٹر نیکسٹ ہے سسٹر بشرا خان, کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا, کم آپ سب کا, نہ ہمارا. ماشاءاللہ بہت اچھے سسٹر. تو اب یہ جو الفاظ ہیں, یہ جو میں نے ٹکڑے آپ کو دکھائے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں, یہ تقریباً قرآن کے آپ کو ہر صفحے پر مل جائیں گے. تو ابھی میں نے رینڈملی قرآن پاک کھولا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ان کو رٹ لیں, یعنی پریکٹس کر لیں اس ٹیبل کی, تو آپ قرآن کی ہر لائن سے تعارف ہوگا. 10,000 بار قرآن میں ہے یہ, 10,000 بار. تو آج یہ جو ٹیبل آپ سیکھ رہے ہیں, آپ قرآن میں آنے والے 10,000 ٹکڑے, یہ ظاہر ہے یہ جڑ کر آتے ہیں تو الفاظ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن الفاظ کے ٹکڑے ایک ہی نشست میں سیکھ سکتے ہیں. تو اب میں نے یہ قرآن اب کھولا ہے تو یہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے انما ذالکم, یہ جو کم ابھی آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے اولیاءہو, یہ والا ہو, اور ہم, یہ آگے تخافوہم, اور آگے یوں جیسے جیسے چلتا جا رہا ہوں اس کے ٹکڑے ساتھ ساتھ آگے انہم پھر آگے نظر آ رہا ہے. اور آپ کی سامنے اسکرین پر بھی دیکھیں عبدی ہی لگا ہوا ہے, اور یہ ہی ہو کی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طرح نیچے دیکھیں لاہم, یہاں مجھے بھی سامنے نظر آ رہا ہے یرید اللہ اللہ یجعل لہم, تو یہ لا کے ساتھ جڑ کر ہم آیا. آگے پھر اسی لائن میں آ رہا ہے ہم, پھر اگلی لائن کے, یعنی آپ اس کو قرآن کے تقریباً ہر لائن میں آپ کو یہ نظر آئیں گے, یہ ٹکڑے آپ کو نظر آئیں گے. تو آج اس سبق کو اتنا اچھا دہرائیں کہ قرآن کی ہر لائن سے تعارف ہو جائے. آپ یہ کہہ سکیں, آپ یہ کلیم کر سکیں کہ مجھے قرآن کی ہر لائن میں سے کچھ نہ کچھ آتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل دیکھیے, ابھی تیسری چوتھی کلاس ہے آپ کی, اور ہم اللہ کی کتاب کی جانب کس قدر تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب شوق کے ساتھ اب آپ نے ان کو سیکھنا ہے. میں ابھی آپ کی بہتر پریکٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہم آسانی کے لیے. تو ہم کسی بھی اسم کے ساتھ جوڑیں. ابھی تک جو ہم نے اسم پڑھے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے اسم ہے ایک رب, رب پالنے والا. کل یاد ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کی تھی. رب پالنے والا بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے. آئیے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ان ٹکڑوں کو. تو جب ہو کو جوڑا تو بن گیا ربہو, اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا تمہارا رب یا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. اب یہ اسی فارم میں سینکڑوں بار ہے قرآن میں یہی, ٹھیک ہے.
تو جی سسٹر شہودہ انور، آپ یہ ٹیبل کروائیے اشاروں کے ساتھ اور ہم آپ کے انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ بہت خوب، بہت اچھا کروایا سسٹر طاہرہ نسیم۔ سسٹر آپ نے خود کو پھر میوٹ کر لیا، ان میوٹ کر کے کروائیں۔ میری بات سنی تھی ادھر گئی تھی اسی لیے۔ اس کا رب، ربو ہوں ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم ان سب کا رب، ربنا رب ہم۔ نہیں سسٹر، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، ربکم، میں نے سامنے اشارہ کیا ہوا، کس کا رب ہوگا؟ آپ سب کا رب، ہاں ماشاءاللہ، ربنا ہمارا رب۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ سسٹر ایمن کروائیے۔ مائک پر ٹیپ کریں، انمیوٹ کریں اور جی کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ماشاءاللہ، سچ اے بیوٹیفل وے آف ڈوئنگ اٹ۔ ماشاءاللہ، تو اس کی ہم نے جس قدر آپ گھر میں زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا اچھا آپ سیکھیں گے۔ اچھا، اب میں اشارے سر کروں گا، آپ سب سر ایک کروائیں گے۔ کوشچن اس میں، جی ایک کوشچن اس میں کہ یہ رب ہو ہے اور رب ہوا، جیسے ہوا ہو میں ہم اس کی میننگ کیسے اس کو فرق کریں گے کہ یہ اس کا ہے یا وہ ہے؟ سسٹر، ہوا ہمیشہ اکیلا نظر آتا ہے نا، اور ہو جڑ کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سر۔ جی جی، تو چلیے جی، اب میں اشارے کروں گا، آپ سب کے سب جو ہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، ربو ہو، رب آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا رب، ہاں ربہم ان سب ربہم ان سب کا رب، ربو کا ربو کا آپ کا رب، میرا رب میرا رب، رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ہمارا اب جو رب۔ ہے بالکل ٹھیک ہے، اب میں بولوں گا، آپ سب اشارے کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں بولوں گا، آپ سب اشارے کریں گے تاکہ آپ کے اشاروں کی پریکٹس اچھی ہو۔ ربو ہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیے ماشاءاللہ، اس کی ہم نے اسی طرح ایک اور چھوٹا سا کانسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو کہیں ربو ہو کی جگہ ربی ہی لکھا ہوا نظر آئے تو سیم ہی معنی ہوگا۔ یہ عرب لوگ بولنے میں آسانی کے لیے اس کو ربو ہو کی جگہ ربی ہی، اس طرح ربو ہم کی بجائے ربی ہم لکھا ہوا نظر آئے تو وہی معنی ہوگا، یعنی ربی ہم کا معنی بھی ان سب کا رب اور ربی ہی کا معنی بھی اس کا رب، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹا سا نقطہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ چلیں آئیں عربی بول چال کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا ابھی ربو ہو، اب من بھی آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، تو سسٹر سبیلا اگر میں آپ سے کہوں من ربو ہو تو کیا آپ کو معنی خود بخود آ رہا ہے اس کا؟ من ربو اس کا رب کون ہے؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ بس صرف میں ایک دفعہ پوچھا کروں گا یہ بات، آپ سب کے ذہن میں اگر خود بخود معنی آ گیا، ہم نے عربی میں ہی معنی سیکھنا ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے اس کا، یہ عربی بول چال ہی سیکھنی ہے۔ تو سسٹر اگر اب میں آپ کو کہوں عربی میں اس کا جواب دیں،
मन रब्बुहु, तो आप क्या कहेंगी? वेरी गुड। तो इसका जवाब दोनों आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, रब्बुहु अल्लाहु, आसानी के लिए। अगर आप जोड़कर बोलें तो फिर बोलेंगे रब्बुहु अल्लाहु, जरा मुश्किल लगता है। तो अच्छा, अब आप सारे मुझे जवाब दें। मन रब्बुहु, रब्बु अल्लाह रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाहु। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं मन रब्बु का, तो आप क्या कहेंगे? रब्बी अल्लाह। Excellent, excellent. This is a very, very important question. Remember this. Man रब्बु का, तो रब्बु का था ना, हमारा रब कौन है? तो आपने जवाब में कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब रब्बी अल्लाह है अल्लाहु, मेरा रब तो अल्लाह है। अब मैं आप सबसे इकट्ठा पूछ रहा हूँ, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। रब्बुनल्लाह। हमारा रब कौन है? अल्लाह हमारा रब। नहीं, हमारा रब नहीं, तुम्हारा। मैंने आप सबसे पूछा मन रब्बुकुम, आप सबका रब अच्छा कौन है? आप लोगों ने आप जवाब में कहा, क्योंकि मैंने आप हमारा लोगों रब से कहा, तो आपने जवाब में कहा रब्बुनल्लाहु, हमारा रब अल्लाह है। तो ये जो सिंगल वाला सवाल है ना, ठीक है जी। ये आपको पता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मन रब्बु का, सारे बोले क्या जवाब है? मन रब्बुका रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और अब माइक बंद रहने दें और खुद से बोलें, मन रब्बु का रब्बी अल्लाह। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस घर में अच्छी से करनी, बच्चों के साथ बड़ों के साथ सबसे प्रैक्टिस कर लें इसकी। इसी तरह दीन के साथ जोड़ते हैं, इसी इन्हीं सारी मायर को। पानी आ गया। उसका दीन, दीनों का आपका दीन यार ये माइक फिर बेटे जो भी है ना, फिर मुझे सारे माइक ऑफ करने पड़ते हैं। आप कुछ तो ख्याल करें ना, क्लास के हमें आदाब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। ठीक है, अब ये करवाते हैं सिस्टर आयमा शहजादी। जी सिस्टर, आप करवाएं इसकी प्रैक्टिस टेबल की। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। सिस्टर हिफ्सा कौसर, आप करवाइए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह। अब सिस्टर आप साथ रहिए, बाकी सारे जहां भी बैठे हुए हैं ना, आप लोग, मैं इशारा करूंगा, आप लोग अपने कानों को सुनवाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बोलूंगा, आप सारे इशारा करेंगे। दीनुहु, दीनुहुम, दीनुका, दीनी, दीनुकुम, दीनुना। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। इसी की घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए थोड़ी अरबी बोलचाल इस पर करते हैं। आज एक और नया लफ्ज हम सीख रहे हैं, माँ। ये 2154 बार है कुरान में माँ का लफ्ज। इसका माना होता है क्या, और माना भी है इसके। एक माना है क्या, सवालिया के तौर पे। तो अगर मैं इसके साथ मिला के एक सवाल बनाऊं, माँ दीनू का, माँ दीनू का, तो आप जवाब में मुझे क्या कहेंगे? सिस्टर राशिदा कदीर, आप बताइए। मैंने आपसे कहा माँ दीनू का, तो आपका दीन आप, क्या है? हाँ, तो आप जवाब में क्या कहेंगी? किधर इशारा करेंगी? दीनी अल इस्लाम। हाँ, इशारा किस तरफ किया आपने? अपनी तरफ। अपनी तरफ।
दीनी जी अल इस्लाम। देखें, मैंने आपकी तरफ इशारा करके पूछा मा दीनू का, तो इन्होंने जवाब में कहा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये दोनों सवाल याद रखें, बड़े इंपॉर्टेंट है। मन रब्बू का, मा दीनू का, तो ये सवाल हमसे पूछे जाएंगे और हम अरबी में जवाब देंगे, और हम ये हुज्जत कायम करेंगे कि अल्लाह, हमने तेरी किताब और तेरी इस किताब की जुबान को सीखने की कोशिश की थी, इसलिए हम देख इसी जुबान में जवाब दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको कबूल फरमाएंगे। तो ये आपने, सवाल क़यामत वाले दिन भी होने हैं। जी, तो इसलिए अगर मैं आपसे इसका पूरा भी पूछ सकता हूं, मैं अगर कहूं मा दीनू हूं, तो आप क्या कहेंगे? दीनुहुल इस्लाम। मा दीनुहुम, दीनुहुमुल इस्लाम। मा दीनु का, दीनियल इस्लाम। मा दीनुकुम, मा दीनुकुम दीनुकुम, इसका क्या जवाब होगा? इस्लाम, दीनुकुम इस्लाम, नहीं, दीनुकुम नहीं ना, ना इस्लाम, दीनु नल दीनु इस्लाम, दीनु नल, दीनु ना और अल इस्लाम, इस तरह कर लें। ठीक है, तो ये पूरा आपने घर में खूब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जिसके साथ मुमकिन हो, दोस्त अहबाब के साथ, वालदैन, बच्चों के साथ आप आपस में ये अरबी बोलचाल कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की पक्की हो जाए। और ये टुकड़े मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं, 10,000 बार हैं कुरान में। कुरान आज खोलें, पढ़ें, तिलावत के दरमियान इनको देखें, पहचानें, खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसकी प्रैक्टिस आप ये देखें, ये भी कुछ इसम है, किताब, कलम, सात और जवाल। सात कहते हैं घड़ी को, और जवाल कहते हैं मोबाइल को। तो आप घर में करते रहें, किताबु का किताबी, कलमु का कलमी, सातु का साती, जवालु का जवाली। तो मतलब क्या हुआ? तेरी किताब मेरी किताब, तेरा कलम मेरा कलम, तेरी घड़ी मेरी घड़ी, तेरा फोन मेरा, तेरा सेल फोन मेरा सेल फोन। तो किसी भी इसम के साथ जोड़ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए, आखिरी बात आज का नुक्ता तालीम, और हमारा नुक्ता तालीम दिमाग के साथ ही रेलेवेंट अभी चल रहा है। पीछे हमने कहा था ये बड़ा ताकतवर है, आज देखते हैं ये काम कैसे करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसा कि आपको बताया था, हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, मगर हमारा दिमाग क्या करता है कि एक खास तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं करता कि खुलिये में एक बात महफूज होती है, बल्कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके चीज़ को महफूज करता है। तो मैं आपके सामने एक लफ्ज़, अरबी का लफ्ज़ रख रहा हूँ। प्लीज़ माना नहीं लिखने शुरू करने आपने, जिन्हें आते हैं थोड़ी देर सब्र कीजिएगा ताकि दूसरों को सीखने में आसानी हो। फील, फील एक अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है, जिन्हें आता है ज़रा खामोशी से कुछ देर बैठें, जिन्हें नहीं आता, जब उनको जहन में कुछ आ जाए, मैं कुछ सवालात, कुछ चीज़ें रखूंगा, फिर वो चैट बॉक्स में जवाब लिखें। तो फील जी एक, इसकी ग्रफ सी साउंड होती है, और ये चिड़ियाघर में होता है, ये बच्चों को बड़ा पसंद है। इसके इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स हैं वो ई से स्टार्ट होते हैं। ये बड़ा सा होता है, बड़े बड़े इसके कान होते हैं, और इसकी एक आगे से लंबी सी जो है वो, और हाँ, अब देखें ना माशाल्लाह। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए हम इसको रिलेट कर रहे हैं। इसके बारे में एक कहानी कुरान में भी आई है कि एक बादशाह था, वो एक लश्कर लेके आया, उसमें ये सारे थे, इट हैज़ अ वेरी बैड स्मेल। अच्छा, अब इन सारों से भी आपके जहन में माशाल्लाह बहुत लोगों ने लिख दिया, लेकिन और पक्का करने के लिए मैंने आपको इसकी तस्वीर दिखा दी। ज़रा और पक्का करने के लिए इसको चलते हुए भी दिखा देते हैं, ये लें। ठीक है, ज़रा और आपको मोहब्बत से पक्का हो जाए ना। अब ये फील आइंदा हमेशा पूरी जिंदगी के लिए आपने फील ही कर लिया, इंग्लिश वाला फील कि ये हाथी है भाई, अरबी में फील हाथी को कहते हैं। तो जब आप भी कुछ सीख रहे हो तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ तरीकों से उस चीज़ को जहन के अंदर स्टोर करें कि वो फिर आपको भूले ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक मुकम्मल हुआ। हम कुरान में आने वाले 12,000 से ज़ायद अल्फाज को सीख पाए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब आपके सवाल जवाब की निश्चित है इंशाअल्लाह।